ایک معاملہ، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کے متعلقہ تمام چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ مثلا ایک حکایت ذکر کی جاتی ہے مختلف انداز سے۔ ایک بادشاہ کسی مالی سے خوش ہوا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ تو پورے ملک کے مالیوں کا سردار ہے۔ تو وہ مالی خوش نہ ہوا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے اتنا بڑا ٹائٹل دیا، اتنا بڑا میں نے تجھے لقب دیا، تو خوش نہیں ہوا۔ تو وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا کہو۔ اس نے کہا جی آپ باغبانی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، پودوں کے حوالے سے آپ کچھ نہیں جانتے کہ باغبانی کیا چیز ہے، مالی کیسے کام کرتا ہے، درختوں کی پیوند کاری کیسے کی جاتی ہے۔ آپ نے میرا ایک کام دیکھا تو آپ نے مجھے مالیوں کا سردار کہہ دیا۔ ہاں، میرے لیے خوشی کی بات تب ہوتی کہ جتنے مالی ہیں، جو ماہر کاریگر ہیں اس حوالے سے، وہ سارے اکٹھے ہوں اور وہ مجھے کہیں کہ یہ ہمارا سردار ہے۔ آپ تو چونکہ جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کی دریا دلی کہ آپ نے مجھے اتنا بڑا لقب دے دیا۔ اسی طرح سے یہ حکایت یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ بادشاہ اپنے حجام سے خوش ہوا تو اس نے کہا تو رئیس الحلاقین ہے، وہ خوش نہ ہوا۔ اس نے بھی یہی بات کہی کہ جی اگر آپ تو چونکہ میں نے آپ کے بال اچھے سے کاٹے، آپ نے مجھے اتنا بڑا لقب دیا، تمام حجام اکٹھے ہوں اور وہ مجھے اپنا گرو مانیں تو پھر میرے لیے خوشی کی بات ہو۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل کسی شخص کو میں اور آپ اچھا کہیں تو وہ کتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ کسی شخص کے حوالے سے میں اور آپ کہیں کہ جی یہ بڑا بہادر ہے، میں نے اس جیسا بہادر نہیں دیکھا، تو ہمارا تو حلقہ حباب بھی بڑا مختصر سے، ہم نے دنیا نہیں دیکھی، دنیا بھلی سے بھلی دنیا بھری پڑی ہے۔ تو اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے یہ مثال اس لیے آپ کو حکایت سنائی کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہادر کہیں، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر کہیں، وہ کتنا بہادر ہوگا، وہ کتنا بہادر ہوگا، وہ کتنا طاقتور ہوگا، جس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے۔ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے یہ روایت امام بخاری نے اور امام مسلم رحمہم اللہ نے نقل کی۔ فرماتے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا، رأیتنی علی قلیب علیہا دلو، کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر پایا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایک کنویں پر پایا، وہاں ایک ڈول موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فنزعت منہا ما شاء اللہ، جتنا اللہ نے چاہا میں نے اس ڈول کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکالا۔ میرے بعد ثم اخذها ابن ابی قحافہ فنزع منها ذنوبا او ذنوبین وفی نزعه ضعف، میرے بعد حضرت ابو بکر نے وہ ڈول لے لیا، ان کے نکالنے میں کمزوری تھی، انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر، ان کے ضعف پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس کے بعد ثم استحالت غربا، پھر کیا ہوا، وہ ڈول بڑا ہو گیا، فأخذها ابن الخطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑا۔ یعنی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا، فاستحالت فی یدہ غربا فلم ار عبقریا، اب جملہ بڑا اہم ہے روایت کا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کے بعد وہ ڈول پکڑا تو ڈول بھی بڑا ہو گیا اور آپ نے وہاں سے پانی نکالنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان جیسا طاقتور آدمی نہیں دیکھا۔
فلم ارعب قریم من الناس، میں نے لوگوں میں ان جیسا طاقتور نہیں دیکھا. ینزع نزع عمر، نکالتے رہے، ڈول نکالتے رہے. حتی ضرب الناس بعتن، فرمایا یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو بھی سیراب کر لیا. یعنی روایت میں یہ ہے حتی روی الناس وضربوا بعتن، لوگ خود بھی سیراب ہوئے اور لوگوں نے اپنے اونٹوں کو بھی سیراب کیا. اب یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں. لوگ پانی پئیں وہ بھی تھوڑا نہیں پیتے، لیکن اونٹ جو ہیں وہ باہر طور لوگوں سے زیادہ پانی پیتے ہیں، انسانوں سے زیادہ پانی پیتے ہیں. تو اس لیے وہ جو جملہ ہے نا کہ ڈول بھی بڑا ہوا اور میں نے ان جیسا طاقتور شخص نہیں دیکھا جس نے ایسے ڈول نکالے کہ لوگ بھی سیراب ہو گئے اور اونٹوں کو بھی لوگوں نے سیراب کیا. اب محدثین اور شارحین فرماتے ہیں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کا معاملہ ہے، جو پہلے حضرت ابوبکر کو ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ عرصہ حکومت کی. اس کے بعد پھر یہ معاملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا. ڈول بھی بڑا ہو گیا اور آپ نے سب کو سیراب بھی کیا. رقبہ بھی بڑا، حکومت بھی بڑی، اور آپ نے عدل و انصاف بھی ایسا کیا کہ انسان تو انسان رہے، جانوروں تک کو ان کی حکومت سے فیض ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خواب دیکھا تھا اس کی پھر تعبیر اس طرح سے ہوئی. اس کے بعد پھر اور کوئی گنجائش تو نہیں رہ جاتی کسی اور حوالے سے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرمائے ابقری. ابقری کا معنی ہوتا ہے اپنی مثال آپ ہر اعتبار سے، ہر جہت سے بے مثال. تو فرمایا میں نے ایسا ابقری شخص نہیں دیکھا، میں نے لوگوں میں ایسا بہادر نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعریف فرمائیں، یہ جملہ ارشاد فرمائیں، اس کے بعد پھر کسی اور کی سند کی حاجت ہی باقی نہیں رہتی، پھر کسی اور کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا اس کے بعد پھر کوئی مانے تو فبیہا، کوئی نہ مانے تو پھر اس کے مقدر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار اور آپ کے اصحاب کی محبت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.